السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا پارٹ ہو جائے گا یہ 9 ہمارا, ٹھیک ہے. تو اس میں اب میں مدینہ کے اسٹے کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں بتا دیتی ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو نا اب مدینہ میں اسٹے کا کیا ہے کہ ہمارا تقریباً 3 ساڑھے 3 دن اسٹے تھا, ٹھیک ہے. مدینہ میں تو کوئی ایسا ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, بہت سے بہت. ہاں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سلام پیش کرنے کے لیے نا گیٹ نمبر 32, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے گیٹ 32 ہوتا ہے عورتوں کا, تو اس میں بھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں صبح کے اور رات کے. زیادہ تر ٹائمنگ عورتوں کے صبح کے اور رات کے ہوتے ہیں, فجر کے بعد کے, عشاء کے بعد کے, اس طرح کر کے نا. تو ٹائمنگ پتہ کر لیے گا آپ لوگ. تو وہاں پہ نا پھر آپ ریاض الجنہ نہیں جا سکتے, لیکن آپ جہاں تک جاتے ہو وہاں سے آپ کو نا روضہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ وہاں پہ جو ہے سلام پیش کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. پھر اس میں بھی پتہ کر کے جائیں کہ سلام کیسے پیش کرتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے, صحیح ہے. تو وہ بھی ایک یہ 2 مین چیز ہوتی ہیں جو مسجد نبوی میں جا کے آپ کرتے ہو نا. ایک آپ سلام پیش کر سکتے ہو جا کے الگ سے, وہ تو آپ جب چاہو چلے جاؤ, اس میں کوئی بکنگ وغیرہ نہیں ہے. گیٹ 32 سے آپ انٹر ہو جاتے ہو. اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹی ریاض الجنہ کی ہوتی ہے, گیٹ 37 سے انٹری ہوتی ہے, اور وہ لیکن بکنگ سے ہوتی ہے یا پھر آپ کے گروپ کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ یہ چیز ایک ہے جو کہ میں نے پتہ نہیں پہلے مینشن کی ہے کہ نہیں, کہ عورت کی جو نماز ہے نا وہ ہوٹل میں یا اندر کی جگہ پر زیادہ بہتر ہے, گھر کے اندر جیسے کہتے ہیں نا. تو وہاں پر بھی اکثر علماء والی بات کہتے ہیں کہ بے شک حرم میں, خانہ کعبہ میں, جیسے مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں, یہاں پہ نمازیں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا عورت. یہ ایک اختلافی ٹاپک ہے علماء کے درمیان بھی, لیکن جتنا میں نے ریسرچ کیا تھا اس کے حساب سے مجھے یہ چیز بیسٹ لگی کہ نہیں, عورت کے لیے نا بیسٹ یہ ہے کہ آپ نا اپنے ہوٹل کے اندر نماز پڑھو, ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں طواف کے لیے گئی ہوں, تو ظاہر ہے طواف کے لیے ہوں تو وہاں کھڑی ہوئی ہوں, تو ظاہر ہے وہاں ہی نماز پڑھوں گی نا, ٹائم ہو گیا تو وہ الگ کیس ہے, صحیح ہے. لیکن اسپیشلی مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے جانا یا مسجد نبوی میں, تو اس میں جو ہے علماء کا تھوڑا اختلاف ہے. تو میں نے پھر جو ریسرچ کیا اس کے حساب سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ نہیں یار, میرا ہوٹل میں پڑھنا بہتر ہے. اچھا اس بات کو اگر میں دنیاوی اسپیکٹ سے دیکھوں تو بھی مجھے تھوڑا سا وہ اپروپریٹ یہ لگا, اس سینس میں کہ جو ہے جب عورت نکلتی ہے نا تو نظر پڑتی ہے, دوسرے مرد اس کو دیکھتے ہیں. چاہے میں تو نقاب میں تھی, اوپر سے نیچے تک برقع, اوپر بس نقاب تھا, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں, پھر بھی جو ہے اور عورتوں کو نا دیکھا جاتا ہے. جو بھی مرد ہوتے ہیں ظاہر ہے جس کی تربیت ایسی ہے, جس کی نظریں زندگی پر خراب رہی ہیں, وہ مکہ مدینہ پہنچ کے اس کی نظریں پاک ہو جائیں گی, ایسے نہیں ہوتا نا, جادو تو نہیں ہو رہا ہوتا وہاں پہ نا. تو وہ نا ایک ہے کہ عورت جب اندر رہتی ہے نا اس کے لیے بیسٹ یہی ہے. تو جب آپ مسجد کے لیے نکل کے جاؤ گے, ایک لمبا راستہ کور کرنا ہوتا ہے آپ کو مسجد حرام. آپ ہوٹل سے نیچے لفٹ میں, لابی میں, اور پورا گزر کے جاؤ گے تو نظریں تو پڑتی ہیں مردوں کی نا. تو مجھے اس لحاظ سے بھی لگا کہ نہیں یار, واقعی میں میرا کم سے کم نکلنا بیسٹ ہے, جہاں ضروری ہے بس میں نکلوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے نا ریاض الجنہ جانا وہ سب چیزیں الگ ہیں, اس کے لیے تو آپ کو جانا ہی پڑے گا نا مسجد. لیکن اس کے علاوہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا, تو منع نہیں ہے مسجد میں عورتوں کا جانا, اور بلکہ ہو بھی سکتا ہے, بہتر یہی ہو. مطلب میری ریسرچ ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, لیکن جو میرا دل جس چیز سے مطمئن ہوا تھا وہ یہی کہ, اور ایک حدیث بھی ہے اس پہ نا, آپ لوگ کو فائنڈ آؤٹ کریے گا. جب ایک خاتون تھی, کون تھی, کوئی صحابیہ تھی, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ان کو دل چاہتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں اس طرح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رپلائی میں کیا کہا تھا, وہ حدیث ذرا ایگزیکٹ مجھے بھی یاد نہیں آ رہی نا, اس لیے کوٹ نہیں کری, لیکن فائنڈ آؤٹ کریں, ٹھیک ہے. تو جو ہے اس لیے پھر میں جو ہے مسجد میں نہیں جائی, جبکہ مسجد بہت قریب تھی, اتنی دور نہیں تھی, میں 5 وقت کی آرام سے پڑھنے جا سکتی تھی. لیکن پھر بھی کچھ میں نمازیں پڑھنے گئی, زیادہ تر وہی والی تھی جس میں مجھے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی تھی, ریاض الجنہ کی اٹیمپٹ لینی تھی یا کچھ نہ اس طرح کر کے. ادروائز میں نے پھر ہوٹل میں ہی پڑھا, اور مجھے دل کو بھی سکون اسی میں رہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا, چونکہ وہ حرم کی جو حدود ہے, مسجد نبوی بھی جیسے وہ اللہ حرمت والا شہر, پھر مدینہ کا شہر, اور پھر نا, تو یہ حرم کی حدود جو ہے صرف اس مسجد تک نہیں رہتی, یہ نا اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں ایک بہت بڑے ایریا پہ, جس میں آپ کے ہوٹلز بھی انکلوڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اب یہ نا تھوڑا اختلافی ٹاپک ہے, اس پہ آپ لوگ اپنے اینڈ پہ ریسرچ کریں. میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو میں نے کیا, تو اس لیے جو ہے میرا بہت زیادہ مسجد جانا نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ لیکن نا یہ پورا آپ کا حج کا ہی سفر ہے, اور اگر حج کا سفر نہ بھی ہو, آپ مدینہ جیسے شہر میں, جب مدینہ کا نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جب ہم حدیث پڑھیں گے اور اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا تھا وہ پتہ نہیں برکت والا شہر بنا دے, یا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا تھا, کہ مطلب اتنا عظیم شہر ہے, اس میں رہ کر آپ مطلب کہ عبادت کرو, کتنی بڑی بات ہے. لوگوں کا حج ہو چکا ہوتا ہے نا, تو لوگ ریلیکس ہوتے ہیں کہ بھائی چلو اب تو شاپنگ کرنی ہے. اور لوگوں کے ذہنوں پہ یقین کریں, صرف زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں پہ شاپنگ بہت زیادہ سوار تھی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ, کہ شاپنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, کس نے کیا کہا تھا, کس کے لیے کیا لے جانا اس کے. اچھا میں اس چیز سے بالکل فری تھی, اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کرم ہے کہ مدینہ میں جو ہے مجھے یہ والی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ میں یہ سوچ کے گئی تھی.
میں نے یہ سوچ کے گئی تھی کہ مجھے جو ہے یہ شاپنگ واپنگ کے چکر نہیں پالنے. میں نے علماء کو بھی سنا, میں نے کہا کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے کیا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہے شاپنگ کر کے لے گئے ہوں, کھجور, آب زمزم. چلے کھجور آب زمزم کو ہم ابھی ایکسیپشنل اس کو مانتے ہیں, ہم دوسری نارمل چیزوں کی تسبیح ہے, جائے نماز ہے, ٹوپی ہے, اب تو اور چیزیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں, چاکلیٹس بھی دیتے ہیں ساتھ میں ڈال کے, ٹافیز دیتے ہیں اور جو کچھ بھی. تو میں نے کہا کیا یہ سنت سے ثابت ہے, کیا صحابہ نے ایسے کیا تھا؟ وہ بھی تو آتے تھے دوسری جگہوں سے, وہ مکہ مدینہ میں تو نہیں رہتے تھے سارے, ٹھیک ہے, شام میں رہتے تھے, یمن میں رہتے تھے, کہاں کہاں سے آتے تھے لوگ. تو حدیث تو ہمیں ان صحابہ کی بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا, کیونکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کرتے تھے نا ساری چیزیں, یا ان کی تعلیمات پہ کرتے تھے. تو وہ بھی نہیں ملتا کہ وہ شاپنگیں کر کر کے لے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کدھر سے آیا یہ کانسیپٹ شاپنگ کرنے کا نا. تو یار یہ تو ٹینشن والی بات ہے نا. میں پھر حساب لگاتی رہوں, میرے اتنے چچا, اتنے ماموں, ان کے اتنے بچے, میری سسرال والے میرے. میں نے کہا یار ویسے ہی بندے کا کیا خرچہ کم ہوتا ہے, ویسے کیا حج کم ایکسپینسو ہے کہ بندہ یہ بھی بجٹ ساتھ میں لے کر جائے, ٹھیک ہے نا. تو بہت ایک عجیب سی بات مجھے لگی کہ نہیں یار یہ ضرورت نہیں ہے گفٹس وغیرہ کی. جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ یہ بالکل بھی ایسا کچھ ضروری نہیں ہے, تو اس وجہ سے نا. لیکن ہاں بس یہ تھا کہ اب ظاہر ہے میں اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑ کے آئی تھی, صحیح ہے, پھر مجھے ایک ہو رہا تھا کہ یار وہ بھی مس کرا ہوگا اب, یا تو اس کو فیلنگ آ رہی ہو مجھے بھی لے جاتی, کیا تھا. خیر اس سے تو میں ساری باتیں کر کے آئی تھی کہ چلنا ہے تو اس کو بھی میں لے آتی ساتھ میں. لیکن وہ ساری چیزوں کو دیکھا تو بہتر یہی لگا, اس کا اپنا ہی ڈیسیجن تھا کہ اس نے رکنا ہے یہاں پہ امی کے پاس نا, میری امی کے پاس. تو جو ہے لیکن مجھے تھا کہ ظاہر اب اس کے لیے تو کچھ لے کے جاؤں نا یار, اپنی اولاد کو چھوڑ کے گئی ہوں تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. 2 ہفتہ میرے بغیر رہا ہے, اچھے سے رہا ہے امی کے ساتھ ساری چیزیں. چلو اس کے لیے چاکلیٹ, بس چاکلیٹ لے جانا تھا, اس میں کیا سوچنا پڑتا ہے. گئے جا کے چاکلیٹس اٹھا لی بازار سے, ختم ہو گیا. تو جو ہے اس میں نے کہا چلو بہت سے بہت ہوا تو امی کے لیے لے لیا. ظاہر ہے امی اولاد یہ تو بالکل آپ کی ایک وہ والی چیز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں ہوا کہ مطلب کہ جانا ہے تو لینا ہے تو یہ میرے سوال نہیں تھا. مجھے تو راستے میں کچھ مل گیا, میرے پاس پیسے ہوئے, کوئی ایسی چیز لگی تو چلو اٹھا لیا, صحیح ہے. ادروائز نہیں ہوا تو نہیں ہوا, ایک دم میں ریلیکس ہو کے چل رہی تھی, مجھے کوئی وہ نہیں تھا. لیکن زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا تو شاپنگ ایک دم نا وہ جنونی ہوئے ہوئے تھے کہ بس یہ لینا ہے وہ لینا ہے. ہاں یہ کم تو نہیں پڑ گیا ہے, ایسے ہوتا ہے, لوگ لے کے تو جاتے ہیں, اتنے سالوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے تو ہم نے بھی اس کو چلانا ہے, اس طرح کر کے نا. میں نے کہا نہیں یار, تو میں بہت ریلیکس تھی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو. میرے آس پاس کے سب کو یہ ہو رہا تھا یہ لینا ہے وہ لینا ہے, ابھی تک یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا, ٹھیک ہے. تو سب کو نہیں, مطلب اکثر عوام کو جو میں نے نوٹ کیا نا, تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ نا اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ مکہ میں تو شاپنگ کا آپ کو موقع ملتا ہی نہیں, وہاں تو اتنی ایکٹیویٹیز آپ کو حج میں ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو مدینہ میں آپ بہت ریلیکس ہوتے ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا اپنے ملک میں آ کے ریلیکس کریں گے, میں تو خود اپنے آپ کو اگر میں دیکھوں تو میں نے کہا میں نے مدینہ میں کیا کیا, میں تو ریلیکس کری تھی. مجھے کوئی وہاں پہ تو کوئی ایسی تھکنے والی بات ہی نہیں تھی, نہ کوئی ٹیکسی پکڑ کے آپ نے مسجد نبوی جانا ہے, وہ بھی پیدل آپ گئے فوراً پہنچ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں ہیں کہ نا اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھیں کہ مدینہ میں بھی میں نے بے شک حج ہو چکا ہو یا حج ہونے والا ہو. کچھ لوگ مدینہ پہلے چلے جاتے ہیں نا, مدینہ میں بھی میں نے بہت عبادت کرنی ہے, جیسے میں مکہ کے لیے, جیسے میں حج کے لیے, جیسے میں منی کے لیے سب جگہ سوچ کے گئی تھی, ویسے ہی میں نے کرنا ہے, تاکہ وہاں پہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے. یا ویسے ہی عبادت تو بندہ وہاں عبادت ہی کرنے گیا نا, کیا کرنے جاتا ہے بندہ مکہ مدینہ, ٹھیک ہے نا. تو مدینہ میں بھی نا اس چیز کو, یہ چیز بہت لوگوں کے ذہنوں سے میں نے نوٹ کیا تھا نکل رہی تھی, اور اتنا زیادہ عبادت پہ فوکس تھا نہیں, صحیح ہے. سب ریلیکسنگ موڈ میں آ گئے تھے, جیسے ایک ویکیشن ہالیڈے ٹرپ ٹائپ نہیں ہوتی. تو اس چیز کو نا بہت زیادہ کیئرفل ہو کے رہنا ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی خوب تلاوت کرنی ہے, خوب جہاں موقع ملے میں نے کرنا ہے, صحیح ہے. یہ بات تھی. اور کوئی بات اگر مجھے بتانی ہو مدینہ کی, باقی یہ ہوتا ہے مدینہ میں نا آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے, زیارتیں ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل مسجد قبلتین ہے, ٹھیک ہے, پھر ہے اپنا مسجد قباء ہے, صحیح, اور بھی اس طرح کی. اور ہاں وہ احد کا پہاڑ ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ جا کے, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ جبل رومان اتنا سامنے ہوتا ہے. وہ جو چھوٹی پہاڑی نہیں تھی جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب تیر انداز کھڑے کیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اترنا نہیں ہے, لیکن کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی, پھر ان میں سے 40 اتر گئے تھے, 10 پیچھے رہ گئے. وہ والی جو چھوٹی پہاڑی ہے وہ بھی سامنے تھی, اللہ. اور وہاں پہ جیسے ہم لوگ گئے نا تو وہاں پہ ایک بڑا سا ایک مطلب گراؤنڈ ٹائپ کہیں گے کیا, تھوڑے سا حصہ تھا زمین کا, بڑا سا تھا کافی. اس میں ایک جگہ پہ تمام صحابہ جو تھے غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے وہ تھے, اور ایک الگ سے قبر تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا. اور وہ دیکھ کے تو بس میں تو عجیب, میں نے کہا اللہ, حضرت حمزہ کا جب مجھے پورا وہ یاد ہے غزوہ احد کا واقعہ اور ساری چیزیں, تو وہ اتنا ایموشنل وہ جگہ ہوتی ہے. جب آپ وہاں جاؤ تو وہاں جو بھی آپ کو لے کے جائیں ان سے کہنا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں, آپ صرف سوچو اور ذہن میں لے کر آؤ غزوہ احد کی وہ ساری باتیں. تو بندہ بہت زیادہ نا وہ ایک مطلب اس میدان میں آپ کھڑے ہو جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی, آپ امیجن
امیجن کرو اس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہو, پھر سامنے قبر ہے صحابہ کرام کی, تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اس کو. لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ آپ نا گروپ سے ہٹ جاؤ ہر جگہ. میں یہ بار بار نا یہ بات آپ لوگوں کو فوکس کرانا چاہ رہی ہوں کہ گروپ میں کھڑے رہو گے نا تو گروپ میں ایسی اونگی بونگی باتیں چل رہی ہوتی ہیں یار, وہ اس طرح کا آپ کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں آ پاتی. ٹھیک ہے, اگر گروپ ایسا ہو, رونے والا گروپ ہو, جو وہاں کھڑا ہو کے جس کو صرف رونا آئے, وہ دیکھے کہ یار میں کدھر اللہ تعالیٰ لے آئے. غزوہ احد چاہا ہوا تو اس میدان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ نے لا کے مجھے کھڑا کر دیا, آپ کیسی کیسی عظیم جگہوں پہ مجھے لے کر جا رہے ہیں. جب بندہ اس طرح سوچتا ہے نا تو بہت زیادہ نا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں کہاں لائق تھی کہ میں اتنی عظیم بڑی بڑی جگہوں پہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی دور لے کر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو تھا نا وہ ان سب جگہوں پہ نا تھوڑا سا گروپ سے نا ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو نا الگ سے نا ایک وہ رونے والی کیفیت اور ایک اندر سے وہ فیلنگ آنا اور آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا ہوا فیل ہونا اور بہت ساری چیزیں نا وہ تب فیل ہوتی ہیں. صحیح ہے, یا تو گروپ ویسا ہو, ایسا کم ہوتا ہے نا. میں دیکھ رہی تھی زیادہ تر لوگوں کا بس وہی تھا, پکچر کھینچ رہے ہیں, مطلب یار پیچھے کیا کر رہے ہو, صحابہ کرام کی قبر ہے, وہ ادھر بھی سیلفی لینی ہے کیا. تو بس وہ پکچر اسپاٹ, وہ جو زیارتیں ہمارا ایجنٹ ہمیں لے کے گیا تھا نا, تو ہر طرف اور بھی لوگ زیارتوں کے لیے آتے, سب وہ پکچر اسپاٹس بنائے ہوئے تھے لوگوں نے. میں نے کہا یہ پکچر اسپاٹ نہیں, یہ فیلنگ اسپاٹس ہیں یار, ان کو محسوس کرنے والی جگہ ہیں یہ ساری کی ساری. کیا کر رہے ہو مسجد قبلتین میں, دیکھو کہ مطلب یہاں پہ پورا قبلہ ہی ٹرن ہو گیا یار. قبلہ ٹرن ہونا چھوٹی بات ہے, یہاں پہ نبی پاک سنتے ہیں کہ پورا انہوں نے نماز کے دوران ہی قبلہ بدل. یہ سب چیزیں سوچو نا, ریلائز کرو کیا شور ہنگامہ, ڈسکشن, باتیں, یہ وہ شور مچایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ الگ سے جاؤ اور آپ صرف فیل کرو ان جگہوں کو نا یار, بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ جاؤ, آپ کا ایجنٹ لے کے جا رہا ہے, نہیں لے کے جا رہا تو آپ خود سے دیکھ لو. ادروائز ایک بس وہاں پر ہوتی ہے, بڑی کیوٹ سی بنی ہوتی ہے. میرا تو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن وہ بھی انہی سب جگہوں کی نا زیارتیں کراتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پورے 24 گھنٹے کا آپ کا پورے دن کا ٹکٹ ایک آپ لے لو, پھر آپ تھوڑی دیر صبح گئے, پھر آپ تھک گئے, آپ شام میں جانا چاہ رہے ہو, جیسے بھی جانا چاہ رہے ہو, تو پورے دن کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. صحیح ہے نا, تو آپ اس پہ کر لو اگر آپ کو کوئی اور نہیں زیارت کروا رہا تو. صحیح ہے, تو اس طرح سے کر کے یہ ایک چیز ہوتی ہے زیارتوں کے حوالے سے. پھر جو ہے آپ کو نا, کیونکہ پہاڑ جو احد کا ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت مدینے میں اکثر جگہ سے وہ پہاڑ دکھ ہی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایون مجھے یاد پڑے ایئرپورٹ کے راستے میں یا ایون ایئرپورٹ سے دکھ رہا تھا, پتہ نہیں کہاں سے دکھا ہی چلا جا رہا تھا, اور میں سوچی جا رہی تھی اللہ یہ وہی پہاڑ ہے کہ ایک پہاڑ ہے, اونلی پہاڑ, اور اس سے اتنی زیادہ نبی پاک محبت کرتے تھے, کتنی محبت کرتے تھے ایک پہاڑ سے. تو میں سے اس کو دیکھ ہی جا رہی تھی اللہ کہ یہ پہاڑ بھی آپ نے مجھے دکھا دیا. اور پھر اس کو بھی دیکھ کے نا بندہ سوچا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے پاس تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے محبت کرتے تھے, اور میں بھی اس کے پاس کھڑی ہوں, مجھے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے, اور مجھے بس ہونا چاہیے بس میں اس پہاڑ کے پاس کھڑی رہوں. مجھے بھی بہت محبت ہو رہی ہے. کیوں محبت ہو رہی ہے؟ صرف ایک ہوئی, کیونکہ نبی پاس سے محبت کر. وہ کیوں کرتے تھے, اب ظاہر ہے ان کے اپنے ریزنس تھے, لیکن مجھے تو بس یہ پتا ہونا کافی ہے نا, کیونکہ وہ بہت, ہاں ٹھیک ہے مجھے وہ ریزن بھی پتہ چل جائیں جس کی وجہ سے وہ محبت کرتے تھے. شاید ابھی میرے علم میں نہ ہو, شاید آگے جا کے آئے تو کیا ہی بات ہے, لیکن نہیں پتا تو یہ ریزن ہی میرے لیے کافی, کہ بہت پیار کرتے تھے وہ پہاڑ سے نا, تو مجھے بھی بہت پیار کرنا ہے اس سے نا. تو وہ بس وہاں کی تو ہر چیز ایسے پھر لگنے لگ جاتی ہے کہ ہر چیز سے آپ محبت کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور چلیں اور کچھ ذہن میں آئے تو بتاؤں گی. بس فی الحال تو یہ کہ پھر بندے کا واپسی کا ٹرپ ہوتا ہے, بندہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے. ایئرپورٹ ہمیشہ نا بہت جلدی ایجنٹ لے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں لائنیں ہوتی ہیں. وہاں پہ بھی نا آپ کو بہت ٹائم ملے گا, تو اب آپ کھڑے رہو لائن میں, ویٹ کرتے رہو, سوچتے رہو, باتیں کرتے رہو, یا تو یہ کرو, یا تو یہ کہ وہاں پہ بھی آپ قرآن اٹھا لو. اسی لیے پاکٹ سائز قرآن مجھے فیل ہوا کہ بہت زیادہ نا ضروری ہوتا ہے. تو آپ وہاں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ لو. ایک آنٹی مجھ سے پوچھی تھی آپ کھڑے کھڑے کیسے قرآن پڑھ لیتی ہیں؟ میں کہا نہیں, کیوں, میں کچھ سوچ ہی نہیں رہی, میں ادھر ادھر کسی کی بات ہی نہیں سن رہی, تو میرے لیے تو کھڑے ہو کے پڑھنا بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو میں کھڑی ہوئی ہوں, کوئی بہت دیر سے تھوڑی کھڑی کے تھک گئی ہوں. تو وہاں پہ بھی امیگریشن لائن میں قرآن آپ کے ہاتھ میں, آپ پڑھتے رہو. کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی, او ہو امیگریشن آفیسر نہیں آیا, او ہو پتہ نہیں میرا سامان جائے گا کہ نہیں, ارے میں نے تو آب زمزم اس میں ڈالا تھا, پتہ نہیں میں پکڑا نہ جاؤں, پتہ نہیں یہ پتہ نہیں. او مائی گاڈ, اتنی باتیں, اگر کتنی باتیں کر رہے ہو تم لوگ, کیسے ٹائم مل گیا. ہم جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, مدینہ چھوڑ رہے ہیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں, اپنے ملک جا رہے ہیں, پتہ نہیں کبھی آئے نہ آئے, پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے, پتہ نہیں یہاں ایک ایک سیکنڈ پہ تلاوت کا, دعا کا, ذکر اذکار کا کتنا پتہ نہیں ثواب ملتا ہو. کیا مس کر رہے ہیں ہم لوگ نا. تو سب لگے پڑے ہوتے ہیں, آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ دبئی کی ٹرپ میں لائن میں کھڑے ہو, کہ آپ مدینہ سے ایگزٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کچھ نہیں فیل آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بس آپ ہوں اور آپ کا قرآن ہو, آپ کی دعائیں, آپ کے اذکار, آپ کے درود, آپ کا بھائی یہی سب چیزیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بس جاتے جاتے ایک دم وہ فیلنگ آئے نا کہ پریشیس چیز ہاتھ سے جا رہی ہے, یار میں فائدہ اٹھا لوں اس کا میکسیمم نا. تو آپ لگ جاؤ, آپ ادھر اپنا مصلی بچھاؤ, نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ زمین پہ بیٹھ جاؤ, آپ
آپ کرسی پہ بیٹھ جاؤ, آپ کو جدھر جگہ ملے آپ اکیلے بیٹھو, گروپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا, گروپ کے ساتھ پھر وہی باتوں میں لگ جاؤ گے اور پھر افسوس ہوگا بعد میں, ٹھیک ہے. آپ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ بھائی میرے پاس موبائل ہے, آپ لوگ مجھے کال کر دیے گا جب بھی جانا ہو, بلکہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں تو ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے. تو میں تو جب کہ بچہ میرے ساتھ تھا میں گروپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی, میں کہا کوئی بات نہیں, بچے یہاں سے جہاز دیکھ رہے ہیں شیشے سے, میں ادھر ہی اپنا جانماز بچھا کے بیٹھ کے بس دعا 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 اذکار اذکار اذکار, بس میں بیٹھی رہی, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کرتی رہے جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی, میں نے نہیں اٹھنا ہے یہاں سے. تو یہ خود ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا, لوگ نہیں بتائیں گے بلکہ لوگ ڈسکریج ہی کریں گے, لوگ عجیب ہی نظروں سے دیکھیں گے کہ بھائی ہو گیا نا حج, ابھی اور کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اپنی باتوں میں, وہاں پہ مدینہ ایئرپورٹ پہ اتنے کھانے پینے کی جگہ ہے, برگر کنگ ہے, تو باسکن رابن ہے, تو یہ ہے, تو وہ اتنا کچھ ہے, تو لوگ اس میں نا کھانے پینے میں لگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر بھوک بہت ہے تو بے شک کھائیں پئیں یار, یہ سب بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ ٹائم اس کے اندر نہ لگے, اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے اگر کھانے لگ گئے نا تو بس پھر تو کھانا ہی 1 گھنٹے تک چلتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو بس کوشش کریں کوئک ریپ اپ کرنا ہے, کیونکہ اب مجھے بڑا کام کرنا ہے, مجھے ابھی بھی عبادت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئی گیس فی الحال اتنا ہی مدینہ کا ذہن میں آ رہا ہے.